ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ فیفا ورلڈ کپ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کی پوری تاریخ کا بجٹ ایک طرف اور صرف اسی 2022 کے قطر میں ہونے والے فیفا کپ کا بجٹ سب کو ملا کر زیادہ ہے۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق قطر اس فیفا ورلڈ کپ پر $220 ملین خرچ کر رہا ہے۔ کم از کم 5 ارب لوگ اس ورلڈ کپ کو دیکھیں گے اور دنیا کی آبادی اس وقت 8 ارب ہو چکی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ لوگ اس کو لے کر کس قدر پرجوش ہیں۔ صرف یہی نہیں، قطر کے حکام کے مطابق ان 29 ایام کے دوران کم از کم 1 ملین لوگ قطر کا دورہ کریں گے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ جس ملک میں محض ایک ماہ کے لیے 1 ملین لوگ سیاحتی دورہ کریں، اس کی معیشت کہاں جم کر سکتی ہے۔ اس ورلڈ کپ کے آغاز میں صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا ہے، یعنی آج بروز اتوار اس فیفا کپ کا افتتاحی میچ ہونے جا رہا ہے۔ افتتاحی میچ میزبان قطر اور ایکواڈور کے مابین ہوگا۔ اس کے لیے تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اسٹیڈیم کی جھاڑ پونچھ کے ساتھ ساتھ سٹالز تک لگا دیے گئے۔ مگر رکیے، اصل خبر حقیقت میں یہاں ہے۔ میگا ایونٹ کے آغاز سے صرف 24 گھنٹے قبل قطری حکام نے شراب کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ قطری حکام نے کہا ہے کہ ہماری روایات و کلچر کے عین مطابق ہم اسٹیڈیم کے اندر شراب کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ان کے اس اچانک فیصلے سے سب حیرت میں مبتلا ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سب سیخ پا ہے۔ ایک طرح کا شور مچ گیا، چیخ و پکار، آہو بکا ہو رہی ہے۔ پورا یورپ چیخ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قطر کیسے شراب پر پابندی لگا سکتا ہے؟ یہ ہماری آزادی کے خلاف ہے۔ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سراسر زیادتی ہے، کیونکہ فٹ بال میچ کے دوران لاکھوں تماشائی اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں اور ہار جیت کے فیصلے کے بعد اسٹیڈیم کے اندر ہی اس جیت کی خوشی منائی جاتی ہے، اور گوروں کے لیے خوشی منانے کے لیے بنیادی چیز شراب ہی ہے۔ اب جب اس پر ہی پابندی لگا دی گئی تو ذرا تصور کیجیے ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک بات اور، اس فیفا کپ کے مین اسپانسر 2 شراب ہی کی کمپنیاں ہیں، جو کہ آفیشلی اسٹیڈیم کے اندر اور باہر شراب کی فروخت کے لیے سٹالز بھی لگا چکے تھے، کیونکہ ان دونوں کمپنیوں نے لگ بھگ $200 ملین کی اس ورلڈ کپ کے لیے اسپانسرشپ دی ہے، اور یہ سالانہ $1 ملین فیفا انتظامیہ کو بطور اسپانسرشپ ادا بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کو نو بولنا یقیناً مگرمچھ کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ابھی تک دستیاب معلومات کے مطابق یہ اچانک اور بڑا فیصلہ شاہی خاندان کی مداخلت پر لیا گیا ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹائمز نے کہا کہ یہ فیصلہ امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے خاندان کی مداخلت کے بعد کیا گیا۔ ستمبر میں آرگنائزنگ کمیٹی کے چیف ایگزیکٹو ناصر الخطر نے کہا تھا کہ بیئر کی دستیابی ان غیر منصفانہ تنقیدوں میں سے ایک تھی جس کا قطر کو سامنا کرنا پڑا۔ فیفا ہر سال AB InBev اور بڈوائزر کے ساتھ اسپانسرشپ کے معاہدے سے $1 ملین کماتا ہے، اور یہ وہ واحد بیئر ہے جو اسٹیڈیم کے اندر لگائے گئے سٹالز پر دستیاب ہوتی ہے۔ بہرحال اب جب کہ شراب اور دیگر قوانین سے متعلق قطری حکام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، تو دیکھیے اب آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس موقع پر یہ تو بات ثابت ہوتی ہے کہ پیسہ سب کا باپ ہے۔ سب کو یاد ہوگا یہی قطر تھا جس نے افغانستان کے طالبان کو نہ صرف تسلیم کیا تھا، بلکہ اس وقت ان کا قطر میں دفتر قائم کیا تھا جب طالبان امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افغانستان میں بینڈ بجا رہا تھا۔ سب پریشان تھے کہ قطر امریکہ اور دیگر
کا پریشر کیسے برداشت کرے گا؟ لیکن پھر وقت نے دکھا دیا، خود امریکہ ناک رگڑتا ہوا قطر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ ہماری طالبان سے جان خلاصی کروائے اور ہمیں افغانستان سے نکلنے میں مدد کرے۔ اس ساری صورتحال میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مومن کی معاشی طاقت بہت ہی ضروری ہے۔ یہ اسلام کے غالب ہونے کا راستہ ہے۔